اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد ان گنت اور لاتعداد مرتبہ درود شریف اس ہستی اقدس پر جن کی خاطر رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ مبارکہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان الکریم کا پہلا جمعہ مبارکہ ہوگا۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں استقبال رمضان المبارک، روزے کی فرضیت اور اس ماہ مبارک کے فیض و برکات پر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں فضائل رمضان المبارک اور فرضیت روزہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا درجہ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد پھر روزے کی فرضیت کا حدیث شریف میں ذکر آیا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ روزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے روزے کے فرض ہونے کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کے فرض ہونے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یعنی پہلی امتوں میں بھی روزہ فرض رہا ہے، اس کی کیفیت، اس کی ماہیت اگرچہ جدا رہی، لیکن روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جو ہر امت میں رہی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم میں یہی نقطہ بیان کیا گیا۔ روزے کے فرض کرنے کے بعد، فرضیت روزہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کا مقصد بیان کیا کہ یہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانا اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا۔
یہ ہے تقوی، اللہ کریم کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی کا آسان، سیدھا اور سادہ سا مفہوم۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی کی خوبی، تقوی کی صفت، تقوی کا وصف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم حرام خوری، حرام کاری اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو گنتی کے دن ہیں، یعنی گنتے گنتے مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے دو لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے، اسی آیت کریمہ میں فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو آدمی مریض ہے، بیمار ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اسے رخصت دی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مسافر ہے، اس نے سفر میں جانا ہے، حالت سفر میں ہے، تو اسے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر کا معنی یہ ہے کہ روزے بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے یا سفر کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے، جب اللہ کریم صحت یابی دے گا، صحت یاب ہو جائے آدمی، تو جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے گئے تھے وہ پھر رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح سفر کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے وہ رمضان شریف کے علاوہ پھر اور دنوں میں وہ روزے رکھے جائیں گے۔ جو کہ سفر کی حالت میں چھوٹے ہوں، بیماری کی حالت میں چھوٹے ہوں، وہ رمضان شریف کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ پھر روزے رکھے جائیں گے۔ لیکن ایک مریض ایسا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ ایسا بیمار آدمی جس کی بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس سے دوبارہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں، یا بڑھاپا اس قدر زیادہ آ گیا، اتنا بوڑھا آدمی ہو گیا کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بیمار جس کی دوبارہ صحت یابی کی توقع نہیں ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بیماری بہت آگے نکل گئی، یہ روزہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، یہ نبھا نہیں سکے گا، بڑھاپے کی وجہ سے نہ نبھا سکے، اسے اصطلاح شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی اتنا بوڑھا آدمی کہ خود چل بھی نہیں سکتا، خود کھا پی نہیں سکتا، شیخ فانی۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کریم نے اسی آیت کے اندر فرمایا فدیۃ طعام مسکین۔ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ وہ پھر روزے نہیں رکھیں گے، وہ روزے کا فدیہ دیں گے۔ فدیہ سے مراد یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا دے دے گا تو اس نے جو روزہ نہیں رکھا اس کا اسے گناہ نہیں ہوگا، اس نے فدیہ دے دیا بیماری بڑھاپے کی وجہ سے۔ 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کا دینا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی میں کسی کو روزے رکھوا رہا ہوں، میں تو بیمار ہوں لیکن میں کسی کو روزے رکھوا رہا ہوں، تو کسی کی جگہ دوسرا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح کسی کی جگہ کو دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہ رکھنے کا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، فدیہ دے دیا ہے۔ فدیۃ طعام مسکین،
بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا جو غریب ہو، جس کی گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہو، پورے مہینے کا فدیہ دے دیا جائے، کہ جس کی صحت یابی کی امید نہیں، روزہ نبھا نہیں سکتا، بڑھاپا اور بیماری اتنی غالب آ گئی، وہ پھر فدیہ دے گا۔ فدیہ جو ہے وہ دے گا پورے مہینے کا۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کو دے دے، تاکہ کم از کم اس کے ایک مہینے کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی مختلف آدمیوں میں تقسیم کر دیتا ہے روزے کا فدیہ، اس کی رقم مختلف بندوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اس کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے مریض اور مسافر کو رخصت دے کر پھر اللہ کریم نے جو لفظ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں استعمال کیے وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ روزے کا مقصد تنگی پیدا کرنا نہیں ہے، اللہ کریم تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ تو تمہارے لیے آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی دینے کا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس لیے بیمار اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، لیکن روزے کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزہ ہے کیا، کس بات کا نام روزہ ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ عام لوگوں میں یہی تاثر ہے کہ صرف کھانا چھوڑ دو اور پینا چھوڑ دو تو روزہ ہو گیا۔ روزہ تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، صیام جمع ہے اور صوم واحد ہے۔ صوم کا معنی روزہ اور صیام کا معنی روزے۔ تو صوم جو ہے یعنی روزہ، یہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو روزے کی ڈیفینیشن، روزے کی تعریف لکھی ہے تمام کتابوں میں، وہ ہے الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ یہ روزے کی تعریف کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے دو لفظ کتابوں میں ملتے ہیں، الاحتراز، الامساک، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ عن الاکل، کھانا، والشرب، اور پینا، والجماع، شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے ازدواجی عمل، وظیفہ زوجیت، عمل زوجیت، یہ تین چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا نام اور پرہیز کرنے کا نام، اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اس ڈیفینیشن اور تاریخ میں جو اگلے لفظ ہیں نا وہ قابل غور، بالنیت، بالنیت، روزے میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ روزے میں نیت کا ہونا، کیونکہ یہاں شرط آ گئی الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت، نیت ضروری ہے۔ روزہ رکھیں تب بھی نیت ضروری ہے، روزہ افطار کریں تب بھی نیت ضروری ہے، کیونکہ یہاں شرط لگا دی بالنیت۔ اور نیت سمجھ لیں نیت کیا ہوتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک آدمی زبان سے نیت کے لفظ نہیں پڑھتا، لیکن اس کے دل میں ارادہ ہے کہ یہ میں سحری کھا رہا ہوں، یہ روزہ رکھنے کے لیے، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح افطاری کرتے وقت زبان سے تو لفظ نہیں پڑھتا، لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا تھا اور اسی کی رضا کے لیے افطار کر رہا ہوں۔ اس چیز کا نام ہے نیت۔
اب زبان سے کہہ دیں گے تو اس کی بڑی برکت ہے، نہیں کہیں گے صرف دل میں ارادہ کیا ہے تو نیت ہو گئی۔ نیت اس لیے زبان سے کی جاتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل کے اندر ہم نے جو ارادہ کیا تھا نا روزہ رکھنے کا، نماز پڑھنے کا، سحری کرنے کا، افطاری کا، جو نیت کی تھی دل میں ارادہ کیا تھا، اس کا ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ جو دل میں ہے زبان بھی اس کی تصدیق کرے، اور جو زبان کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے، اس لیے نیت کی جاتی ہے اور لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی زبان سے نیت کے لفظ نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، وہ ارادہ کر لیا گیا روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کہنے میں فضیلت بھی زیادہ ہے اور برکت بھی زیادہ ہے، تو روزے کے اندر نیت شرط ہے۔ اب نیت کیا کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ کریم کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت کہ اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اسی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یہ ہے دل کے اندر ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر روزہ کس وقت سے کس وقت تک ہے، اسی روزے کی تعریف کے اندر وہ لفظ ہے، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ روزے کا دورانیہ ہے۔ اتنے وقت میں روزہ رکھا جائے گا، اور روزہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے، اور بچنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا، شادی شدہ آدمی کا ازدواجی عمل، یہ ہے روزہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، پورے مہینے کے، تو اللہ کریم نے کتنے پیارے لفظ استعمال فرمائے۔ دیکھیے نا اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایاما معدودات، بظاہر تمہیں پورا مہینہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ تو گنتی کے دن ہیں، یہ تو گنتی کے دن ہے، گنتے گنتے پورے ہو جائیں گے۔ 5واں روزہ، 7واں روزہ، 10واں روزہ گنتے جاؤ گے تو یہ تو گنتی کے دن ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہے، گنتے گنتے تمہارے روزے پورے ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 184 جو سورہ بقرہ کی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھتا، اسے کوئی گناہ نہیں، اسے کوئی، بعض لوگ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں، بیمار ہیں روزہ نہیں نبھا سکتے، پھر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نقطہ سمجھ لیں، جب اللہ کریم نے رخصت دی ہے، اللہ کریم نے رخصت دی ہے تو پھر مریض کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کی آسانی کے لیے کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مسافر کے لیے سفر کی حالت میں نماز قصر ہے، 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھے گا مسافر۔ زور کے سفر کی حالت میں آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، سفر میں آپ 4، آپ 2 پڑھیں گے، اگر 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جس آدمی کو تقوی کا ہیضہ ہو جائے نا، وہ کہے نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، تو وہ گناہگار ہوگا۔ گناہگار کس لیے؟ کہ اللہ کریم نے تیرے لیے رخصت کی ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ سمجھ گئے؟ اس لیے بیمار آدمی کو روزہ رکھنے سے پرہیز کرنی چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے کہ بیماری بڑھ نہ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بڑا غور سے سننے والا ہے، بڑے غور سے۔ ایک بیمار آدمی ہے، شوگر کا مریض ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے، اسے معلوم ہے کہ میں روزہ نبھا لوں گا، میں روزہ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں روزہ آسانی سے نبھا لیتا ہوں بالفرض، اگر اس کے ذہن میں یہ ہے۔ مسافر ہے، اسے پتہ ہے کہ میں سفر کی حالت میں روزے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں روزہ رکھوں گا، تو پھر اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ بیماری اور سفر کی وجہ سے اگر تمہیں امید ہو کہ تم نبھا سکو گے، تمہیں روزے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر اگر تم روزہ رکھو گے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ آ گیا۔ اب یہ بات سمجھیں کہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ روزے کا فلسفہ، روزے کی حکمت، یہ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کے فرض کیے جانے میں حکمت کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنا، اسے عبادت کیوں بنایا گیا؟ بھوکا اور پیاسا رہنا اسے عبادت کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ کھانا اور پینا اور شادی شدہ آدمی کا ازدواجی عمل، یہ تینوں حلال لذتیں ہیں۔ تینوں حلال لذتیں ہیں۔ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے۔ شادی شدہ آدمی کا اپنی منکوحہ سے عمل زوجیت، یہ بھی حلال لذت ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی شے حرام، کھانا حلال لذت، پینا حلال لذت، شادی شدہ آدمی کا اپنی بیوی سے عمل زوجیت، یہ حلال لذت ہے۔ ان تینوں میں حرام شے ہی کوئی نہیں، تینوں حلال ہیں۔ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ بے نیاز رب نے تین حلال چیزوں سے بچنے کا نام روزہ رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رب کریم کے لیے تم نے ایک مہینہ حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، اسی لیے چھوڑا ہے نا۔ بیوی کے قریب جانا ازدواجی عمل حلال لذت ہے، چھوڑ رہے ہیں آپ۔ کھانا حلال لذت ہے، آپ چھوڑ رہے ہیں۔ پینا حلال لذت ہے، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ اگر آپ یہ تینوں عمل کریں گے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے تین حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ایک مہینے کے لیے، صبح صادق سے غروب آفتاب۔ اب اس کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے ایک مہینے کے لیے مخصوص وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو حلال لذتوں سے بچا لیں، تاکہ ایک مہینے کے بعد وہ اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال لذتوں کو ایک مہینے کے لیے چھوڑا ہے، اسی رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اسی کی رضا کے لیے زندگی بھر کے لیے حرام لذتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پوری زندگی لیے پھر حرام لذتوں کو چھوڑ دو۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ، یہ ہے روزے کی لاجک، یہ ہے روزے کی حکمت کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی ناراضگی سے۔ لہذا ایک مشق ہے، جیسے ٹریننگ ہوتی ہے نا، مختلف شعبہ جات میں لوگ ٹریننگ کرتے ہیں، انہیں کورس کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ مسلمان کی ٹریننگ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دو، تاکہ تم ذہنی طور پر آمادہ ہو جاؤ، تمہارا باطن اس مقام پہ آ جائے کہ اسی رب کو راضی کرنے کے لیے پھر حرام لذتوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ رمضان شریف کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ جس سے نکاح ہوا ہے منقوحہ، اس سے ازدواجی عمل منع تھا۔ رمضان شریف کی راتوں میں بھی منع تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی سورہ بقرہ کی انہی آیات میں، اگلی آیات میں، پھر رمضان شریف کی راتوں میں شادی شدہ آدمی کو اس بات کی اجازت دے دی کہ دن کے اوقات میں ازدواجی عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن رات میں تمہیں اجازت دے دی گئی۔ اس پر باقاعدہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ رفث کہتے ہیں میاں بیوی کے تعلق کو۔ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان شریف کی راتوں میں روزے کی حالت میں ہو نا تم، تو روزے تو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں، لہذا اس مہینے میں جو راتیں آئیں گی ان میں پھر تمہارے لیے اللہ کریم نے کھانا بھی حلال کر دیا، پینا بھی حلال کر دیا، اور اپنی منقوحات کے پاس جانے سے بھی اللہ کریم نے تمہارے لیے آسانی فرما دی۔ اور لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم،
تم اپنی بیویوں کے پاس راتوں کے وقت جا سکتے ہو، تو یہ اللہ کریم نے آسانی فرمائی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ تو یہ ہے روزے کی فرضیت، روزے کی تعریف۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 184 ہے سورہ بقرہ کی، دوسرا پارہ ہے اور اس کا 7واں رکوع ہے۔ اس میں روزے کے لیے اللہ کریم نے کس مہینے کا انتخاب کیا، یہ اگلی بات بڑی غور سے سمجھنے والی ہے، چونکہ اگلا رمضان شریف کا اگلا جمعہ جو ہے وہ تو رمضان شریف میں آئے گا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں روزہ اور رمضان کے حوالے سے وہ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ ہم ذہنی طور پر اس مہینے میں روزے رکھنے عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نقطہ بڑا ہی نوٹیبل ہے اور بڑی توجہ چاہتا ہے آپ کی، کہ باقی مہینوں میں روزے کیوں نہیں فرض کیے گئے؟ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ باقی 11 مہینوں میں سے کسی کے روزے فرض نہیں کیے، نہ محرم میں فرض کیے گئے، نہ سفر میں، نہ ربیع الاول میں، نہ ربیع الثانی میں، نہ جمادی الاولیٰ میں، نہ جمادی الاخری میں، کسی مہینے بھی، رجب میں نہیں، شعبان میں نہیں، شوال میں نہیں، ذیقعدہ میں نہیں، کسی اور مہینے میں روزے فرض نہیں کیے گئے۔ کیوں؟ یہ رمضان شریف کے مہینے کو روزوں کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے پھر وہ حکمت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں بیان فرمایا۔ وہ حکمت بڑے غور سے سننے والی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کا معنی ہے مہینہ، شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اور روزے کا اور اللہ کے کلام کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے رمضان شریف کو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا، کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے، روزے فرض کی گئے رمضان شریف میں۔ جو فرض روزہ رکھے گا وہ صرف رمضان شریف میں رکھے گا، کسی اور مہینے میں فرض روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ اس لیے وضاحت آ گئی کہ اس مہینے کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے قرآن مجید۔ وبینات من الھدی، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے۔ لہٰذا یہ قرآن چونکہ رمضان شریف میں نازل ہوا، اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ اب اگلا سوال بڑا اہم ہے کہ روزے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ روزے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو غور سے سن لیں۔ انبیاء کرام تشریف لائے اور جس نبی کو اللہ نے کتاب دی، شریعت دی، وہ رسول کہلاتا ہے۔ جس نبی کو شریعت دے دی جائے وہ رسول ہوتا ہے۔ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں نا، ان کی کتاب وہی تھی جو حضرت داؤد کو دی گئی تھی، زبور۔ لہذا رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت دی جائے۔ اور کتابیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، مختلف انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے۔ لسانی کتابیں جو ہیں ان میں سے 4 کتابیں معروف ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ کو دی گئی، زبور حضرت داؤد کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ کو، اور قرآن مجید ہمارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور پر قرآن اترا تھا۔ بھئی روزے کا کیا تعلق ہے قرآن سے، یا قرآن کا روزے سے کیا تعلق ہے؟
یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے کلام کا اور روزے کا کیا تعلق، کتاب اللہ کا روزے کا کیا تعلق؟ جس نبی کو بھی اللہ نے کتاب دی، پہلے اللہ نے انہیں روزے رکھوائے تھے۔ جس نبی کو بھی کتاب دی، حضرت داؤد کو زبور دی تو فرمایا اے داؤد پہلے روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی، انہیں پہلے روزے رکھوائے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، پہلے روزے رکھوائے گئے۔ اور میرے آقا کریم کو جب قرآن عطا کیا گیا تو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، مختلف دروس کے اندر، خطبات کے اندر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ نزول قرآن سے پہلے حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا میں، اور جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ زیارت کی ہے۔ جبل نور کے بالکل اوپر غار حرا، کبھی تصور کیا آپ نے کہ غار حرا میں حضور کئی روز قیام کرتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، روزے کی کیفیت میں حضور رہے، روزے کی کیفیت میں رہے۔ میں اسے فاقہ مستی کہتا ہوں، یہ ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقہ مستی تھی، اور امت کو حضور کی فاقہ مستی کا جمال عطا کیا گیا۔ اس لیے میرے نزدیک روزہ جو ہے یہ غار حرا میں حضور کی فاقہ مستیوں کے جمال کا نام روزہ ہے۔ کئی روز تک حضور نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، تھوڑے سے ستو لے جاتے تھے حضور، ستو سمجھتے ہیں نا، تھوڑے سے جو لے جاتے حضور، زمزم لے جاتے مشکیزہ، اور غار حرا میں حضور کئی روز گزر جاتے۔ حضور فاقہ بستی میں ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اب وہ جب 40 دن پورے ہو گئے نا، فاقہ مستی پوری ہو گئی، پھر نزول قرآن کا آغاز ہو گیا۔ حضور کو بھی جب کتاب کا نزول شروع ہوا قرآن کا، پہلے روزے کی کیفیت، روزے کی حالت میں حضور رہے، اور پھر حضور کے روزے کی کیفیت جب کمال کے آخری درجے پہ پہنچ گئی، پھر پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، نزول قرآن شروع ہو گیا۔ لہذا روزے کا اور اللہ کے کلام کا، اللہ کی کتاب کا روزے سے کیا تعلق ہے، روزے کا کلام سے کیا تعلق؟ کہ روزہ رکھنے سے انسان کا باطن، انسان کی روح، انسان کا باطن روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی روحانیت جو ہے اسے ارتقاء حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہر بندے کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے ہر بندے کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا روزے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں، انبیاء کرام کو کتابیں دینے سے پہلے روزے رکھوائے گئے تاکہ ان کے باطن میں، ان کے من میں، ان کی روح میں جو نور ہے اور جو روحانیت ہے اسے کمال حاصل ہو، ان کی نورانیت بھی پرواز کرے، ان کی روحانیت بھی پرواز کرے۔ لہذا روزہ رکھنے سے بندے کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے، روحانیت عروج پہ آتی ہے، نورانیت عروج پہ آتی ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کریم نے قرآن نازل کیا گیا، اس مہینے کے روزے رکھوائے گئے۔ اور رمضان شریف میں صرف روزے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ دو عبادتیں، یہ تقریر کا اور بیان کا آخری حصہ ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پوری تقریر کا اور پورے بیان جمعہ کا خلاصہ ہی سے غور سے سمجھ لیں، تاکہ یہ مہینہ جو جلوہ گر ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس سوال کا جواب آپ کو اس بیان کے آخری حصے میں ملے گا۔ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، تو میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ اس رمضان شریف کے مہینے میں دن کے اوقات میں روزہ فرض کیا گیا۔
اور رات میں تراویح رکھی گئی ہے، رات میں، اور تراویح کا نام ہے قیام اللیل، اس کا اصل نام کیا ہے؟ قیام اللیل۔ اور تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ نماز تراویح کا معنی پتہ کیا ہے؟ آرام والی نماز، آرام والی نماز، یعنی سکون سے، اطمینان سے۔ تراویح کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک شخص محراب میں کھڑا ہو کر، مصلی پہ کھڑا ہو کر قیام اللیل میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تم سارا دن تم نے روزہ رکھا ہے، تمہارا باطن، تمہارا من، تمہاری روح اس مقام پر آ گئی ہے۔ اب آؤ، دن بھر روزہ رکھا تھا، اب محراب میں ایک شخص کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے، تم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو کے قیام اللیل میں شامل ہو جاؤ۔ جیسے جیسے قرآن پڑھا جائے گا تم تراویح میں سنتے جاؤ گے تو قرآن مجید کا نور جو ہے تمہاری روح میں اترتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اصل مقصد، 20 رکعتیں مقصد نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھے ہی نہیں تراویح کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف 20 رکعتیں پوری کرنا نہیں ہے، اصل جو روح ہے تراویح وہ ہے تلاوت قرآن۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جس مہینے میں قرآن اترا، سارا دن روزہ رکھا، اور اس کے جسم میں تو کمزوری آ گئی لیکن روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ ایک یہ نقطہ بھی بڑے غور سے سن لیں، جتنے اولیاء کاملین ہیں آپ کو بیمار اور کمزور نظر آئیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رام، انہوں نے ملفوظات میں لکھا ہے، فرمایا اللہ کا ولی جیسے جیسے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے نا، اس کی روح، روحانیت اس کی طاقتور ہوتی ہے، جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی ایک نشانی ہے، بیمار رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی نہ لیں، اس کی ایک وجہ رمضان شریف میں آپ دیکھ لیں گے، روزہ رکھنے آپ جسمانی طور پہ کمزور ہوں گے لیکن آپ کی روحانیت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ نماز میں آپ کو وہ سکون ملے گا، تلاوت قرآن میں وہ لذت ملے گی، دعاؤں میں، تلاوت قرآن میں، صدقہ و خیرات میں، نیکیوں میں جو لذت آپ کو رمضان میں ملے گی وہ پورا سال کسی عبادت میں نہیں ملے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جسم تمہارا کمزور ہو جائے، روح تمہاری طاقتور ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض ایسے کارخانے ہیں، ایسی مشینری ہے جس سے وہ، آپ دیکھیں اس کو بند کرتے ہیں کہ یہ مشینری گرم ہو گئی، اس کو ذرا بند کر دیں، یہ ہیٹ اپ ہو گئی ہے مشینری کچھ ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں جن میں ریسٹ رکھی گئی ہے ہر معاملے میں۔ ایک آدمی آفس میں ملازم ہے، وہ بھی کہتے ہیں اتنے بجے میری ریسٹ ہے، بچہ سکول پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے اتنے بجے میری ریسٹ ہے۔ سال میں اللہ کریم نے 1 مہینہ ایسا رکھا ہے ٹریننگ کا، تربیت کا، کہ مسلمانوں کی تربیت ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، ظاہر اور باطن سنور جائے۔ اس لیے فرمائے 1 مہینے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تینوں حلال لذتیں انہیں چھوڑ دو، تاکہ زندگی بھر تمہیں عادت پڑ جائے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، اسی رب کو راضی کرنے کے لیے حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 عبادتیں ہیں رمضان کی خاص، دن کا روزہ، رات کا قیام اللیل۔ اس پر 2 حدیثیں، وقت اتنا ہی ہے تاکہ رمضان شریف میں 2 کام کرنے والے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے با جماعت۔ رمضان شریف کی برکتیں صرف وہی بندہ کما حق کو حاصل کرے گا جس کی کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تمہاری ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، اس طرح رمضان شریف گزار کر دیکھو، اس طرح رمضان شریف گزار کے دیکھو، دیکھیے عید کا چاند نظر آنے تک آپ کی روحانیت کمال کے منتہا پہ پہنچ جائے گی۔
آپ کی زندگی بھر کی خطائیں، آلائشیں، اولودگیاں اللہ کریم انہیں ختم کر کے تمہارے آنے والے وقت کو تمہارے لیے بہتر بنا دے گا۔ ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر رہ جائے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن اس کی برکتیں بھی تو لینا۔ ایک مہینہ دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب دیکھیے، دن کے اوقات میں ہے روزہ، رات کو ہے تراویح۔ یہ تراویح کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف نہیں پڑھتے۔ چوٹی کی 2 حدیثیں غور سے سن لے۔ رمضان شریف کے بارے میں حضور نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان شریف کے دنوں میں روزے رکھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص اور حصول ثواب کی نیت سے جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ، ساری خطائیں اللہ رب العزت حرف غلط کی طرح مٹا دیتا۔ اور تراویح کے بارے میں غور سے حدیث شریف سن لے، غور سے حدیث شریف۔ حضور نے جماعت کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن تراویح پڑھی نا، تو حضور پھر مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے اپنے صحابہ بہت جمع ہو گئے، تو صحابہ کرام نے پھر اپنے طور پہ تراویح پڑھی۔ حضور نے فرمایا، میں اس لیے رات کو نہیں آیا، اگر رات کو میں تراویح جماعت سے پڑھا دیتا تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتی تھی۔ امت کی آسانی کے لیے اسے سنت موقدہ میں درجے میں رکھا گیا۔ روزہ تو فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، یہ امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دونوں حدیثوں میں ایک ہی لفظ ہے، جس نے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، ان کے لیے بھی بین ہی وہی لفظ ہیں جو حضور نے روزے کے لیے استعمال کیے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دونوں حدیثوں میں روزے کے لیے بھی اور قیام اللیل کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیے، ایک ہی لفظ دونوں جگہ۔ وہ لفظ کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تراویح پڑھنے والا، راتوں کو نفل پڑھنے والا، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا تراویح سنت موقدہ ہے، روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور پھر امت کے لیے اور آسانی فرما دی، محلے میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی تراویح کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں آیا تو سارا محلہ گناہ گار ہے۔ اس لیے تراویح جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے میں سے، گلی میں سے ایک بندہ بھی نہیں گیا جنازہ پڑھنے، سارے گناہ گار۔ لیکن 2-4 آدمی گلی میں، محلے میں سے چلے گئے تو باقی سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو گیا۔ اسی لیے تراویح اتنی اہم عبادت ہے، کوئی آئے ہی نہیں محلے میں سے، پوری گلی میں سے سب گناہ گار، لیکن چند آدمی اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، باقی نے علیحدہ پڑھ لی ہے، تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ پورے رمضان شریف میں ایک مرتبہ پورے قرآن کی سماعت، یہ ہے دن کے اوقات میں روزہ ہے اور رات کے اوقات میں تراویح ہے۔ یہ 2 اہم عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان شریف میں یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر